الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، ابھی میں اور آپ جن ایام سے اور جن گھڑیوں سے گزر رہے ہیں بڑی مبارک گھڑیاں ہیں، بڑی مبارک ایام، بڑی مبارک دن چل رہے ہیں، حج کے ایام چل رہے ہیں۔ حج تو ہوتا ہے ذی الحجہ کی 9، 10، 11 تاریخ کے اندر، لیکن اگر کوئی حج کا احرام باندھنا چاہے، حج کا ارادہ کرنا چاہے تو پہلی شوال سے حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر زندگی کے اندر آدمی کو مال دکھاوے، آدمی کے پاس مال آوے، تو سب سے پہلے اس کو حج کی تیاری کرنی چاہیے۔ آج بہت سو کے پاس اللہ نے مال دیا ہے، لیکن حج کے اہم فریضے سے غافل ہیں۔ اور ہمارے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر مال آنے کے بعد اگر ہم نے اس کو صحیح جگہ پر نہیں لگایا تو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی نافرمانیوں کے اندر ہمارا مال لگے گا۔ اور ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے وہ حج ادا نہیں کرتے تو ان کا مال دوسری جگہ پر ضائع اور برباد ہو رہا ہے۔ کہاں پر؟ یہ شادیوں کے اوپر، کہ جہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 3-4 لاکھ روپے کے اگر حج ہوتا ہے، آدمی 10 لاکھ اپنی شادی کے اندر، اپنے بچے کی شادی کے اندر، بچی کی شادی کے اندر 10 لاکھ روپے خرچ کر ڈالتا ہے۔ اور آدمی نے بہانہ بنایا ہے کہ بیٹی کی شادی ہے، بیٹی کی شادی کے بعد میں حج کو جاؤں گا۔ حالانکہ شادی، بیٹی کی شادی کے اندر تو کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں۔ جتنا بھی خرچ ہو رہا ہے وہ فضول ہے، بیکار ہے، اس کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ کیا اچھا ہوئے کہ وہی مال اور وہی پیسہ حج کے اوپر لگا دے آدمی، اس کا بڑا اجر ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، حج کرو مالدار بنو گے۔ ظاہر میں ہمارا روپیہ برباد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن برباد نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا ہمارے بھدرا کے اندر، جس زمانے کے اندر 1 لاکھ کے اندر حج ہوتا تھا۔ میں نے اپنے خود کی آنکھوں سے دیکھا ہے، بالکل دیکھا ہوا بات بیان کر رہا ہوں میں۔ ان کی حالت یہ تھی کہ اس زمانے کے اندر شاید دیکھا ہو، گلی ہماری بڑی عورتیں بیچتی تھی گھروں کے اندر، اور کیانوں کے اندر چھوٹی چھوٹی گلی بیچتے تھے۔ تو اس آدمی کی والدہ گلی بیچ کر گھر کے اندر گزارا کرتی تھی۔
چھپر کا گھر تھا، لیکن حج کیا، حج صحیح طریقے سے کیا، آداب کے ساتھ حج کیا۔ میں نے دیکھا جب حج سے ان کی واپسی ہوئی تو اللہ نے ابھی ان کا اتنا مال دیا ہے۔ میرے سامنے وہ مکان، ان کے ایک مکان ہے، اس کا 1 کروڑ روپے مکان کی قیمت آ رہی ہے ابھی اس زمانے کی۔ زمینیں الگ ہیں، پلاٹ الگ ہیں۔ صحیح طریقے سے حج کیا تو اللہ نے ان کو حج کی واپسی کے بعد اللہ نے ان کو مالدار بنا دیا، اور ابھی کتنا لوگوں کے اوپر خرچ بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیے بات میں بیان کر رہا ہوں، حدیث کے اندر حج کرو مالدار بنو گے، حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا، اور حاجی اللہ کا وفد ہے، اور اللہ کا وفد کبھی برباد نہیں ہوتا ہے۔ جو آدمی صحیح طریقے سے حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ جنت عطا کرتے ہیں۔ حج مبرور جس کو کہتے ہیں، اور حج مبرور جس کو کہتے ہیں کہ جب جہاں سے ہماری سفر شروع ہو، وہاں سے لے کر ہمارا سفر پورا ہو، سفر کے پورا ہونے تک اللہ کی کوئی نافرمانی ہم نہ کریں، کہ وہ حج مبرور ہے۔ معاف کرنا، جہاں سے ہمارے حج کے سفر کی ابتدا ہوتی ہے، ہمارے گھر کے دروازے سے، وہیں سے اللہ کی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے۔ کتنی مستورات ہوتی ہیں بے حیائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ، ان کے لباس کا عالم دیکھو، اور پھر کتنا بڑا مجمع چھوڑنے کے لیے جاتا ہے۔ ان سے پوچھے بھائی آپ نے نماز ادا کی؟ ایک آدمی ایک فریضے کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے پیچھے کتنے لوگوں کے فریضے چھوٹ رہے ہیں۔ اب بتاؤ اس کو حج مبرور کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور اس کی طرف عامتاً 100% لوگوں کی نظر نہیں جاتی، 100% لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور یہ سب گناہ اور یہ سب کا وبال یہ حاجی کے اوپر آئے گا۔ یہ انتظام خود کرتا ہے، گاڑیوں کا انتظام یہ کرتا ہے، سواری کا انتظام یہ کرتا ہے، لوگوں کو چھوڑنے کے، ہوائی اڈے تک آنے کے لیے، ان سب کا وبال۔ اس سے میرے بھائی دوستو بزرگوں جو حج میں جا رہے ہیں، ہمارے ان سے عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ کو ایسا انتظام ہی نہ کریں کہ لوگ آپ کو ہوائی اڈے تک چھوڑنے کے لیے، آپ اپنے سر کے اوپر کسی طرح کا بوجھ نہ لیں۔ اور میں تو سارے مجمع سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ مدد کرو حاجی کی، اس کا حج صحیح طریقے سے ہو جائے، اپنے رشتہ داروں کو روکو اس سے۔ ہوائی اڈے پر جا رہے نوجوان بچے، نوجوان بچیاں آپس کے اندر مل رہی ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے حاجی اور حاجی کے جو حج کرنے جا رہے ہیں اور ان کے خاندان والے اس بات کے اوپر پوری توجہ دیں۔ ابھی تاریخ نہیں آئی، تاریخ آنے سے پہلے ان سب باتوں کے پر ہم کنٹرول کریں۔ بڑے فریضے کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، ملتزم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ نے اپنے گھر کے دیدار کے لیے بلایا ہے، اس کا صحیح طریقے سے انتظام کریں، حلال روزی کے ساتھ جائیں، 1 روپیہ بھی رشوت کا حج کے سفر کے اندر نہ، اس کا پورا خیال ہو۔ مدینہ منورہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر اطہر پر حاضری ہوگی، اتنے مقدس مقامات پر ہماری حاضری ہو رہی ہے۔ عمرہ کرنے بھی جو جاتے ہیں وہ بھی ان باتوں کا خیال رکھیں کہ بے حیائی اور بے شرمی کا ماحول نہ بنے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام علماء کرام کے حالات کو پڑھے ہم
انہوں نے حج کیسے کیا ہے؟ ڈرتے ڈرتے لبیک کہتے تھے، ڈرتے ڈرتے۔ علماء کے حالات میں لکھا ہے کہ جب لبیک کہتے تھے غشی کھا کر بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے کہ اس اللہ کے دربار کے اندر حاضری دینی ہے۔ مسجدوں کے اندر اذان جب ہوتی تھی، اذان کے اوپر ان کو بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، تو اندازہ لگاوے کہ جب بیت اللہ کے اوپر حاضری ہوتی ہوگی ان کا کیا عالم بنتا ہوگا۔ اور بہت فکر کے ساتھ حاضری دیتے، بہت فکر کے ساتھ کہ ہمارا حج قبول ہوا نہیں ہوا، اور جو کہتے تھے کہ اگر میں نہ ہوتا تو اس سارے مجمع کی اللہ تبارک و تعالی حج قبول کر لیتا۔ اور شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ کی حالات میں لکھا ہے کہ جب قبر اطہر پر حاضر ہوتے تھے، مزار اقدس پر حاضری کے لیے جاتے تھے، بہت ڈرتے ڈرتے جاتے تھے، اور کسی کا سہارا لیتے، کسی کے پیچھے پیچھے جاتے۔ جیسے گھر کے اندر بیٹا باپ سے ڈرا ہوا تو کسی کا سہارا لیتا ہے، ایسے حضرت شیخ جاتے تھے کہ کہیں میرے چہرے کو دیکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام سے بہت محبت تھی، بہت محبت تھی۔ مدینہ منورہ کے اندر ہی ان کا انتقال ہوا اور جنت البقیع کے اندر ہی دفن ہے، لیکن اتنے آداب اپنے دل کے اندر، اتنا ادب تھا نبی علیہ السلام کی ذات کا۔ اتنے بڑے مقدس کام کے لیے جا رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی میری قبر کی زیارت کرے گا کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ کل قیامت کے دن وہ میرا پڑوسی بنے گا۔ اس لیے جو حج کرنے کے لیے جانے باتوں کا خیال رکھیے، اور جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، وہ بھی حج کرنے کا انتظام کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ حج نہیں کرتا، اس کو چاہیے کہ یہودی یا نصرانی ہو کر مر جائے۔ جس میں آدمی کو اللہ نے مال دیا ہو وہ حج ادا نہ کرے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو کل قیامت کے دن یہ مرنے کے بعد دنیا میں دوبارہ واپس آنے کی تمنا کرے گا کہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ دوبارہ مجھے تو دنیا کے اندر بیچ دے، میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، حج بھی ادا کروں گا۔ اور جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ حج ادا نہیں کرتے، طرح طرح کے آزار پیش آتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے، شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں دین کے راستوں کے اوپر بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی میں فکر کروں گا۔ دین کے بہت سارے شعبے ہیں، اس میں ایک شعبہ حج کا بھی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین کے راستے سے مراد حج کے راستے کے اندر شیطان بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو برگلاتا ہے، شادی کا عذر سامنے لاتا ہے، کاروبار کا عذر سامنے لاتا ہے، اور آدمی کے حج کو ٹالتا رہتا ہے۔ اس سے میرے بھائیوں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ حج کی فکر کریں۔ دوسری بات مجھے یہ بات عرض کرنی ہے، اللہ نے جن کو مال دیا ہے وہ قربانی بھی ضرور کریں۔ کارگزاری ایسے سننے میں آ رہی ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قربانی اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر گندگی دیکھنا نہیں چاہتے، شریعت کے اندر اپنے عقل کی گوڑوں کو نہ دوڑائیں۔ قربانی کریں، ہم قربانی کے ذریعے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تمام شریعتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو فرض کیا، واجب کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام نے قربانی کی ہے، تو اس کو ہم معمولی نہ سمجھے اور اس کے اندر اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، اور ابھی سے جانور خریدے قربانی کا، اس کو کھلاویں پلاویں، اس کی اچھی تربیت کریں، اس سے انس اور محبت پیدا کریں۔ جب اس کو ہم ذبح کر رہے ہوں تو ہمارے دل کے اندر ایک جھٹکا لگ رہا ہو۔ محمود الحسن دیوبندی علیہ الرحمٰن نے ایک جانور خریدا تھا 10 روپے کے اندر،
لیکن اس کو اتنا کھلایا اتنا پلایا کہ قصائے اس کو 80 روپے کے اندر مانگ رہا تھا. اتنی اچھی تربیت کی. علماء کرام کے حالات کو پڑھو، علماء کرام کے حالات کو دیکھو کیسے کیسے اللہ کے احکام پورے کر رہے ہیں. قربانی کی جانور کو جب ذبح کرتے ہیں اس کے خون کا قطرہ زمین پر پڑتا ہے، اس سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے. قربانی کے جانور کے بال کے ایک بدلے کے اندر ایک ایک نیکی ہے، بہت سارے فضائل ہیں. اور قربانی نہ کرنے والوں کے لیے تو وعید بیان کی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی ادا نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے اندر بھی نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے پاس ہٹکے بھی نہیں. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، یہ ایک زندگی اللہ نے دی ہے، یہ اعمال کمانے کی زندگی ہے. کل قیامت کے دن آدمی پچھتائے گا. تو کل قیامت کے دن ہم کو پچھتانا نہ پڑے. یہ نیکیوں کی سیزن ہے، نیکیوں کی بہاریں چل رہی ہیں. اپنی زندگی کے اندر نیکیوں کو داخل کر، جتنا ہم کما سکے نیکیوں کو ہم کما لیں، اور نیکیوں کو کمانے کے بعد اس کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں. جتنے لوگ نیکیاں ہوتی ہیں ہم سے لیکن ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے، اس کی حفاظت کریں تاکہ قیامت کے دن حشر کے میدان کے اندر یہ نیکیاں ہمیں کام میں لگے. آدمی ایک نیکی کے لیے جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کم پڑ رہی ہے. کوئی سگا باپ بھی کوئی سگی اولاد بھی ہمیں ایک نیکی دے دے گا. قرآن میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا. وصاحبتہ وبنیہ، یا اپنے دوستوں سے اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. جن کے حاضر ہم اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں وہی کل قیامت کی نام سے پیٹ پھیر لیں گے. دوستوں کے حاضر ماں باپ کو ماں باپ کی نافرمانی پر اترے ہوئے ہیں کہ وہی دوست کل قیامت کی نام نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ماں باپ کی محبت کے اندر اللہ کے احکام کو توڑا، اولاد کی محبت کے اندر اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہے. کل قیامت کی یہی اولاد ہمیں نیکی دینے سے انکار کر دی. اس لیے اپنی نیکیوں کو حاصل کرو، ان اعمال کو کرو، قربانی کو بھی کرو، اہتمام سے کرو، خوش دلی کے ساتھ کرو، بوجھ سمجھ کر نہیں، عجیبی بوجھ سمجھ کر نہیں، خوش دلی کے ساتھ. جب آدمی ہر عمل کو صحیح طریقے سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر تقویٰ کو پیدا کر دیتا ہے. ہر عمل کا بدلہ تقویٰ ہے، ہر عمل کا مقصد تقویٰ ہے. روزے کا مقصد تقویٰ بتایا، عرش کا مقصد بھی تقویٰ ہے. فَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عرش کی بات کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا فَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو مجھ سے ڈرو. قربانی کے بارے میں بھی یہی کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ اللہ کے یہاں تمہارا گوشت اور تمہارے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا ہے بلکہ وہاں تو تقویٰ پہنچتا ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ تمہاری زندگی کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، تم کتنا اللہ کی محبت کے اندر خرچ کرتے ہو، تم کتنے اللہ کی محبت کے اندر اللہ کے احکام کے اوپر اترتے ہو، اللہ تو وہ دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے ہم خوش دلی کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کریں، وہ عمل کو ہم بوجھ نہ سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق